الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں، پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا۔ شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں۔ اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں
کہ بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے۔ میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے ابھی بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بات، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نکاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی۔ تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ، یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں، ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا۔ تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ذرا سوچئے نا۔ اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں۔ ہائے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ، مہینہ کتنا پیارا ہے۔ صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی۔ اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں۔ اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی۔ اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری۔ اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے، اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے۔ میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر اس لاجک سے سمجھیں تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں۔ اچھا جناب اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی، اور اتنی ساری چیزیں نکل گئی تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو یہ 1.5% ہی بنتا ہے۔
تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے اور بھی سال میں ایک بار ہے، تو اس کو بھاری نہ سمجھیں، یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں۔ لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو۔ بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا۔ اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے۔ اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے، تو پھر تو سودا اب کتنا نفع والا ہے۔ اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں، جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا، تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں، تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے، بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے تھے۔ تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں۔ اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، پھر زکوٰۃ بچ جائے تو عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی۔ ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکوموڈیشن رکھے ہوئے ہیں، جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے۔ آپ ذرا سوچئے یہ امت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا، حافظ قرآن، مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامک میڈیم اسکول بنائے دارالمدینہ، پھر سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی، تو مدنی چینل اردو، پھر مدنی چینل انگلش، پھر مدنی چینل بنگلہ۔ اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نہ دیکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے، تو گناہوں بھرے کارٹونز اور پروگرام سے اور پوئمز سے چھڑانے کے لیے اسلامک پوئمز، اسلامک کارٹونز، اسلامک بچوں کے پروگرام، تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں۔ اور اب اس کی کیا زبردست پاپولیرٹی ہے کہ آپ کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، ہمارا ایک ایک کلپ 10 ملین 12 ملینز میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بچے جو گناہوں بھرے کارٹونز دیکھتے تھے، اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں وہاں سن رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کا کام، زلزلے اور سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام، گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام، 26 لاکھ مسلمانوں کو دنیا بھر میں راشن، کھانا پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا۔ تو یہ کمال کی آرگنائزیشن ہے۔ دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری این جی اوز کو جانتے ہوں گے، کوئی مدرسے چلاتا ہے تو مدرسے ہی چلاتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے، کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام، کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل۔ دعوت اسلامی ان ون امبریلا اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے، بے عملوں کو با عمل بنایا جا رہا ہے، بے پردہ خواتین کو با پردہ بنایا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کی عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں، تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے۔ تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ دعوت اسلامی میں لگ جائے۔ تو یا آپ آگے بڑھیے،
اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے. خاص طور پہ فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں، ہانگ کانگ میں، اور جناب یہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کتنے جاپان میں، کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے ہیں، ہمیں ان ملکوں میں بھی بنانے ہیں، ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام، سنت رسول کا پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام، نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو وی ہیو ٹو سپورٹ دعوت اسلامی. نہ صرف فائنینشلی، پریکٹیکلی بھی ہمیں آپ بھی چاہیے. خود حصہ ملائیں نا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال نہیں دیا تھا، آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا. تو آپ اپنے عطیات بھی دیں، اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں وہ دعوت اسلامی والوں کے دست و بازو بنے. کمزوری کہاں نہیں ہوتی. ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقی آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز اچھی نیتیں کریں. اچھا ایک بات اور سن لیں، ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پہ $20,000 ہے، وہ ہم لوگوں نے کر لیا، اب اور چلنے کی کیا ضرورت ہے. دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں ہے، انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لیے سوچیں. دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے. یہ میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں. آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں. دعوت اسلامی کو دل کھول کر سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ جتنے عطیات بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس رمضان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں، پلان کر لیں، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ، نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو، آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا، اس کا کہنا آخر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور، یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں 2 چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی، اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان
کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث, حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں, اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے, جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس میں گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں, کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ, مثال دیتا ہوں, چلے تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو, ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر, چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے, 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر, ٹھیک ہے؟ تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی, چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیتے ہیں. 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر. اب منٹ کے پیسے بنائیں تو 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے. اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر, تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول, ود ان 15 سیکنڈز پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا. مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, بے ادبی, گستاخی, اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا, انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے, فلمی گانوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے, کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے. جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو. سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے. مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی 4 کہکے لگیں گے, دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے, ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے, ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان برباد کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے, میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں, کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب, میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے.
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، کیا ہو گیا؟ وہ جواب دو نا، مسلمان ہو گیا نا، پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں۔ there are 4 categories۔ آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے۔ اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھیے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا۔ ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں، کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے، جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ but there is no one way traffic۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو۔ آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے۔ ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے۔ موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں، اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا۔ جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ مگر if you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے، کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے۔ وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے۔ مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے حبیب دعا کرتے۔ ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو۔ اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے۔ آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا۔ اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا۔ اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں، جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا۔ آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں۔ If you want to become a peaceful، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے، آپ سکون کی نیند سوئیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے۔ کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے۔ برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا، کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اب غریب علاقے سے آیا ہے، کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں، تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا، فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا، فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا۔ ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے۔ سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا، دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا۔ تو ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر، کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟
ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لے, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا, یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوشچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے, جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہوگا. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, اب اس کو کنڈیم کرتے تھے, اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, اور توبہ کر لے اللہ سے, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہے اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچئے کیا کر رہے ہیں, یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے, سبحان اللہ, کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں, لاکھوں لوگ دیکھیں, اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں, لوگ میرا بیان سنیں, لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہے اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے, وہ گناہ باقی رہے گا, اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے, اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ, یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں, مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا, چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار ذرا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں اب تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں, پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں, پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے, میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں, میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو, کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا, جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو, جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا, مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو, رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی, ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی, تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا, تمہارے روزے کوئی لے جائے گا, اور اگر عبادتیں نہ ہوئیں تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے. وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا آج ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ.
وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس, نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں, کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان, حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے, جو اپنی زبان اور شرم گاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا, کتنا کما لیا آپ نے. تلاوت قرآن کریں اس زبان سے, اس زبان سے ذکر اللہ کریں, اس زبان سے درود پڑھیں, اس زبان سے اچھی بات کریں, اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں, کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں. بندہ کہنے یار میں تو غریب آدمی ہوں, میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب, آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں کسی کو, پیار سے مل کر, گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں. آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں. مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. خدارا نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں. جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی نا. دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, یار کیا بول دیا, پتہ نہیں کیا ہوگا, اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا, ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا, میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا. بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا, بولنے کے بعد پچھتا رہے. اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال, اس زبان سے غیبت نہ کریں, اس زبان سے دل آزاری نہ کریں, اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں, گندی باتیں نہ کریں. اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں, انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. وہ پنجابی شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, زبان, آنکھیں, دل ان گندے کاموں کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دل تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے ان کاموں کے لیے دل, زبان اور آنکھیں دی. گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں. ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا. عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے, تو جس کو نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ گندی چیزیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ناپاک آنکھوں سے پھر آقا کا زیارت کیسے کرے گا؟ آنکھوں کو بچائیں حرام سے, زبان کو بچائیں حرام سے, کان کو بچائیں حرام سے. یقین کریں یہ آنکھیں اور کان. اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف. یہ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرم گاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا, یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے, پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں, گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا, مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے, اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے, دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا, اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا, مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا ہے نا کرو, مگر اللہ کی زمین سے, اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے, کرنا چاہے تو کر لینا, مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا
تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دیں، بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody has guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشا کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو، تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے، مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، there is no shadow، اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے، 100 سال عمر ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کی سماعت بھی صحیح، ایوری تھنگ پرفیکٹ، جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے، یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے،
کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے، کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں. خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں، کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے، ہماری مدد کر. ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، ہمیں حرام سننے سے بچا، ہمیں حرام بولنے سے بچا، ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی. There are only two types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر دو طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار، مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں، کفن دیں، مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہے. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں، ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی سپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا.